ممتاز صاحب جی میں ایک ایسی بات تہذیبی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہمارے پاکستانی قوم کے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہے. جی اس میں ہم بھی شامل ہیں بلکہ خاص طور پہ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں. اچھا اچھا وہ ہے انتہائی بے ڈھنگا سوال. بے ڈھنگا بھی نہیں کہنا چاہیے، دل توڑ دینے والا سوال. ایسے ایسے اب ہم سوال کرتے ہیں آپس میں. آپ دیکھیں عام زندگی میں بھی دوست احباب میں بیٹھے ہوئے، بہنوں بھائیوں میں بیٹھے ہوئے، یا فیملی کے اندر بیٹھے ہوئے رشتہ داروں میں، ہاں جی ہاں جی محلے داری میں بہت ہی عجیب اور اتنا برا سوال کر دیتے ہیں جس سے اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یا جس سے اگلے کو انتہائی غصہ چڑھ جاتا ہے، بالکل یا جس کی وجہ سے اگلے بیچارے کی شخصیت ہی مجروح ہو جاتی ہے. یہ کیا فضول بات کر رہے ہو، ہاں جی سر کیا فضول بات کر رہے ہو. مجھے یہ اس لیے یاد آیا کہ کچھ دوست تھے تو ادھر وہ ایک کام والا ان کا، اس کو ایویں چھیڑ رہے تھے، فری تھے اس کے ساتھ سارے ہم لوگ. اچھا تو ایک دوست نے نا اس کو ایسے سویٹر اس کا پکڑ کے کہتے ہیں یہ لنڈے نہ پایا ہی. تو بیچارہ نا ایسے پہلے ہلکا سا ہنسا ہے، تو پھر اس کا میں نے فیس سیڈنس اس پہ دیکھی. رنگ بدلتے تھے. تو اس نے کہا جی کہ باؤ جی اسی تو ہمارے لنڈے دا ہی پانے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں جیسے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پھر بولو بالکل اسی طرح سوال کرتے ہوئے بھی یار یہ شوز میں، ٹاک شوز میں ہاں جی سر ایسا ایسا برا سوال کر دیتے ہیں، ایسا ایسا برا سوال کر دیتے ہیں کہ اس بندے کی تو جو چلو بیچارے کی جان پہ بنتی ہے یا اسے غصہ چڑھتا ہے جو برا چڑھتا لگتا ہے، ہے ہاں دیکھنے والے لوگ جو ہے نا جی، خاص طور پہ لیڈیز بیٹھی ہوئی، ہاں جی وہ ایسے حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا بکواس کر دی ہے اس نے، صحیح کیا بات فضول بات کر دی. ہاں جی خاص طور پہ جب مارننگ شوز چلتے تھے نا جی، جی ہاں جی تو سر اس میں ہماری کولیگز اینکرز، ساری نہیں بڑی بڑی اچھی بھی بیچ میں ہیں، جی کئی اینکر ایسا سوال کر دیتی تھی لڑکیاں کہ بڑی شرمندگی ہوتی تھی. ہاں جی سر یار یہ کیا اس نے پوچھ لیا. ریٹنگز کے لیے. ہاں ریٹنگ کے لیے بھی، اور دوسرا جہالت بھی ہے نا عقل جی. کی کمی بھی ہے. عقل کی بھی کمی ہے، جہالت بھی ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ریٹنگ ہے. میں اور کبھی خان صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین. انتہائی نفیس آدمی، بہت بڑے. آج تک کسی کا دل ہی نہیں توڑا. اوئے. ہمارے سامنے تو کبھی کوئی ایسا ایک لفظ بھی کسی کو نہیں کہا اوئے. جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. ہاں جی سر بالکل تو حج کرنے گئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو وہ طواف کرتے کرتے ایک شخص جو ہے طواف کرتے ہوئے میرے سامنے، میں بھی ایسے ساتھ ہی تھا وہ بھی، تو کبھی صاحب کو کہتا ہے تسی بھی آئے ہو حج کرن. کبھی صاحب نے جو اس کی طرف سے میری طرف چہرہ موڑا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے، سامنے خانہ کعبہ تھا اور بالکل ہی جا پڑے ہو کہ یار یہاں تو بالکل ہی نہیں اس کو ایک لفظ بھی کچھ کہنا چاہیے. مگر وہ چہرے کے اثرات میں نے ان کے دیکھے ہو، اس قدر انہوں نے بیچاروں نے بیچارگی کے ساتھ دیکھا ہے. یار یہ کیا سوال کر رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، بلکہ تم سے بہتر ہی ہیں، ہاں جی جسے اتنی عقل نہیں ہے کہ کہاں پہ دل توڑ رہے ہو، بالکل کہاں پہ کون سا سوال کر رہے ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تم سے بہتر ہیں کہ ہم نے تو کبھی ان سے ایسی بات ان کے منہ سے نکلتے دیکھی نہیں. ایسے ہی کبھی اکٹھے ہوتے تھے نا جی، کبھی آج ادھر بھی آئے ہیں، جی جی 3-4 دفعہ تشریف لائے ہیں ہاں شو جی میں بھی، ویسے بھی کسی وقت ملنے آ جاتے تھے. تو خاص طور پہ جو جونیئر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہلے داد دیتے تھے، لو بھائی گوگے تم تو بھائی کمال کر رہے ہو، شو میں تم تو بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے تمہارا، بالکل میں تو تمہاری وجہ سے دیکھتا ہوں اس طرح کا. ایسے ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی میں پیار کر رہا ہوں. بالکل غوری نے اگر کوئی پیار کیا ہے، اس کا ویسے رسپانس اتنا اچھا دیا ہے کہ اگلے کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ میں کوئی بڑا سٹار ہوں یا کوئی بہت بڑی شخصیت ہاں ہوں. تھے وہ ہمارے لیے تو تھے بھائی، بالکل سر ہمارے لیے تو وہ آخری سٹار تھے، مگر وہ میرا مطلب ہے کہ دل نہیں کبھی توڑا. تو یہ اب تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنا غلط اور برا سا، جیسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسے ایک دوسرے کے کپڑے دیکھتے ہوئے ایسی بری بات کر دیتی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. بالکل ایسی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، اب تو خیر یہ عام ہے. جی جی تو کسی نے آرٹیفیشل جیولری پہنی ہوئی ہے، تو اگر پہنی ہوئی ہے بھائی تو بھائی اب تو پتہ نہیں چلتا کئی خواتین، بلکہ اب تو 90% خواتین
آرٹیفیشل جولری پہن کے ہی پھر رہی ہوتی ہے. ہاں جی سر بالکل. تو جان بوجھ کے سارے کو بیچ میں پوچھ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل ہے یا اصلی ہے. اگلی کہے کہ چکھ کے ویکھ لو اصلی ہے کہ نکلی ہے. مطلب اگر کوئی اپنا بھاگ برم رکھ کے پھر رہا ہے, اپنا بھاگ برم بنا کے پھر رہا ہے, تو اس کو ادھر رہنے دیں. اس کے بھاگ برم کو باقاعدہ ڈھانپیں, اسے ڈھانپیں, اسے ننگا کرنے کی بجائے اسے ڈھانپیں یار. پھر کیا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا سختی سے کہا ہے دل نہ توڑیں کسی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, ان کے فرمان میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. وہ غلط آدمی بھی سامنے آ گیا, دیکھو نا یہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم کو بھی اگر وہ اس کو عبادت کے لیے جگہ چاہیے تو اپنی مسجد میں اسے اجازت دے دو. اسی لیے ہے نا کہ دل نہ توڑے ان کا, کوئی بات نہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی مسجد میں آئے گا, وہ شاید اسلام کی طرف اس کا رجحان ہو. تو جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی برتتے ہیں جی تو یقیناً آپ یہ دل میں رکھیں کہ وہ شخص بھی اچھائی کی طرف مائل ہوگا. بالکل. اسے بھی وہ پیارا لگتا ہے اور اسے اس آپ کی اچھائی کو وہ بھی اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی بھی آپ پھر نجی حوالے سے انتہائی معیوب سوال کر دیتے ہیں, انتہائی معیوب سوال کر دیتے ہیں. میاں بیوی ساتھ ساتھ ہیں تو اتنی بری سی بات کر دیتے ہیں کہ ہائے, بہت عجیب لگتا ہے. اس میں عزیزی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں بہت سے معاملات میں معیار گرا ہے. اگر ہم ٹیلی ویژن کی بھی اب بات کر رہے تھے تو چاہے وہ مارننگ شو ہو چاہے وہ ٹاک شو ہو, سوال کرنے والے کو شاید یہ لگتا ہے کہ وہ جتنا سوال سخت کرے گا, سخت سوال اور ہوتا ہے لیکن بدتمیزی ایک اور اس میں کانٹیکسٹ میں آتی ہے. وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف سے جواب دینے والا بھی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ کرتے ہوئے شاید اس کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے میری پہچان زیادہ بنے گی, میری شہرت میں اضافہ ہوگا, 4 لوگوں میں بیٹھ کر بات ہوگی کہ فلاں نے آج فلاں کو یہ کہہ دیا. وہ تھم نیل ایسے نکالے ہوتے ہیں ویڈیوز کے اوپر, فلانا فلانے کو کھا گیا, فلانا فلانے کا ستیہ ناس کر گیا, فلانے نے فلانے کو ادھیڑ کے رکھ دیا. آئے ہے کیڑے سویٹر لے کے بیٹھے ہو یار, ٹاک شو آئیں کیڑا ادھیڑ کے رکھ دیا. بات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, اس کا مزہ لو, اس کو انجوائے کرو اور پیار محبت کرتے رہو. تنقید ضروری نہیں ہوتا کہ برے طریقے سے ہی کی جائے. تنقید ضرور کریں, ہر ایک پہ کریں, گورنمنٹ پہ بھی کریں, ہر ایک پہ کریں. الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو بجائے تنقید سن کے وہ شخص جس پہ تم لوگ تنقید کر رہے ہو بجائے کھج کے وہ اور کہ اچھا پھر تاڑی ایسی نہیں, اس کی بجائے ایسے لفظوں میں تنقید کریں کہ وہ شرمندہ